آج بتاریخ 5 فروری فتاوی فیض الرسول کی 26ویں ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل پر اسی طرح کی بہت ویڈیوز آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو روز ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، کیا یزید جنتی ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بنا پر یزید گنہگار ہوا کہ نہیں؟ نمبر 3، کیا یزید بن معاویہ کو برا کہنا جائز ہے؟ نمبر 4، یزید کی موت حالت کفر پر ہوئی یا حالت ایمان پر؟ نمبر 5، یزید کے بارے میں اور پوری روشنی ڈالیے۔ جواب: نمبر 1، بعض ائمہ کے نزدیک جنتی ہو سکتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی بنا پر یزید پلید، سخت گنہگار، حق العباد میں گرفتار، لائق عذاب قہار اور مستحق عذاب نار ہوا۔ نمبر 3، بے شک یزید خبیث کو برا کہنا جائز ہے۔ نمبر 4، اگر کفر سرزد ہو تو گرگرہ کے وقت تک تو توبہ مقبول ہے، اور آدمی زندگی بھر مسلمان ہو تو موت سے پہلے کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یزید کی موت حالت کفر پر ہوئی یا حالت ایمان پر، اسے اللہ و رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5، یزید کے بارے میں اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ یزید پلید اہلی ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے۔ صرف اسی کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور توبہ اور بتعزیز نام اس پر لعن کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں: فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتے کاٹ دو۔ یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ پارہ 26 رکوع 7۔ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلا دیا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، اس کی لید اور پیشاب منبرہ طہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کعبہ شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پر سائے 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے 3 نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تم تخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزل و فرایا، حرم محترم حضرات مشکوئے رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو، فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت کے اس سے فسق و فجور تواتر ہے، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر اور امثال وعیدات مشروط بعد توبہ ہے۔ لقوله تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب، اور توبہ نادم گرگرہ مقبول ہے اور اس کا عدم پر جزم نہیں، اور یہی عہد وسلم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 6 107 صفحہ۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نمبر 1، چند سنی آدمیوں نے کاٹ کا ایک پتلا گھوڑے کی شکل کا بنایا اور اسے سحروں سے سجا کر دلدل کے نام پہ اٹھایا اور نوم و ماتم کے ساتھ پورے گاؤں کا چکر لگایا۔ از روئے شرع یہ فعل کیسا ہے اور ایسا کرنے والوں پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ جبکہ دیکھنے والا برہنہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ بت ہے اور یہ فعل بت پرستی ہے۔ نمبر 2، محرم الحرام کی 6 تاریخ کو ہمارے یہاں جھولا اٹھایا گیا جس میں کچھ رافضی نوحہ خوانی کے لیے آئے اور اس میں ان کے ہمراہ کچھ سنی حضرات بھی پڑھ رہے تھے۔ رافضیوں نے یہ شعر پڑھا: شعر سبھی کو یاد خلافت طورہ گئی لیکن
رسول پاک کے دفن و کفن کو بھول گئے اور سنی حضرات نے بھی روافض کے ہمراہ اس شعر کو بالتکرار پڑھا، تو اب شریعت کا ان پڑھنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم شرعی سے آگاہ فرمائے۔ جواب نمبر 1، اس جعلی و اختراعی دلدل کا مجسمہ بنوانے والے، مجسمہ مذکورہ کو دلدل کے نام پر اٹھانے والے اور اس دلدلی میلے میں شرکت کرنے والے سب کے سب شریعت اسلامیہ کی روح سے گنہگار، مستحق عذاب نار، فاسق معلن اور مردود شہادہ ہو گئے، اور ان سب پر فرض ہے کہ اعلان توبہ کرے اور رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے گناہ پر نادم ہو، اور ورنہ دوسرے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ ان مرتکبین سے میل جول اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں۔ وہ عالم بالصواب۔ نمبر 2، اس خبیث شعر میں حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کھلے الفاظ میں طعن و تشنیع ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی ایاز میں فرماتے ہیں، وَمَن یکون یطعن فی معاویہ فذلک من کلاب الحاویہ، یعنی جو حضرات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان طعن دراز کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ احکام شریعت حصہ اول 99 صفحہ۔ اور اس ملعون شعر میں سبھی کہہ کر کسی صحابہ کو نہیں چھوڑا، سب پر زبان طعن دراز کی ہے۔ تو جب تنہا حضرت امیر معاویہ پر زبان طعن دراز کرنے والا جہنمی کتا ہو جاتا ہے تو تمام صحابہ کرام پر زبان طعن دراز کرنے والا کس قدر گمراہ و بددین ہوگا۔ الحاصل اس مردود شعر کے پڑھنے والے، اس پر راضی رہنے والے سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ ان پر فرض ہے کہ توبہ کر کے تجدید ایمان کرے، اور بیوی والے ہو تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر بیعت والے ہو تو تجدید بیعت بھی کرے، اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمانوں سے قطع تعلق کرے۔ رہا شعر مذکور تو وہ جہالت کا مردہ ہے۔ کفن و دفن میں تاخیر کا سبب یاد خلافت نہیں بلکہ جمہور کے قول کے مطابق یہ امر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارکہ حجر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں تھا، جہاں اب مزار انور ہے، اسے باہر نہیں لے جانا تھا۔ چھوٹا سا حجرہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز سے مشرف ہونا تھا۔ ایک جماعت آتی پڑھتی اور باہر جاتی، پھر دوسری جماعت آتی ہوئی، سلسلہ تیسری روز ختم ہوا۔ اگر اس نماز اقدس سے فراغت کے لیے 3 برس درکار ہوتا تو جنازہ اقدس 3 برس یوں ہی رہتا۔ یہ ہے دفن اقدس میں تاخیر کا سبب اصلی۔ اور اگر ابلیس کے نزدیک تاخیر دفن کا سبب عمر خلافت کی یاد اور لالچ ہے تو سب سے سخت تر الزام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر عائد ہوگا کہ اور حضرات تو معاذ اللہ تعالی حصول خلافت کی لالچ میں پڑھ کر کفن و دفن کو بھول گئے، لیکن آپ کو تو خلافت کی لالچ نہ تھی، تو آپ کیوں بھول گئے؟ پھر کفن و دفن کا کام گھر والوں ہی سے متعلق ہوتا ہے، تو آپ کیوں 3 دن تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے؟ کم از کم آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن کی یہ آخری خدمت بھی بجا لائے ہوتے۔ مگر چونکہ یہ الزام و اعتراض مردود و ملعون ہے، اس لیے ثابت ہو گیا کہ تاخیر دفن کا سبب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ افسوس کی دین و ایمان، سنیت و اسلام جیسی عظیم الشان جلیل القدر نعمت کے لوگوں کے دلوں میں عزت و قدر نہیں، اس لیے بددینوں اور گمراہوں کی صحبت اختیار کر کے بعض مسلمان اپنا دین و ایمان برباد کر رہے ہیں۔ والعیاذ باللہ تعالی، مولا تعالی مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور بددینوں گمراہوں کے ساتھ میل جول سے مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ بجاہ حبیب سید المرسلین علیہ وعلی اکرام الصلاۃ و افضل التسلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جب پہلے ہی سے مومن تھے تو بعد میں سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر زندہ فرما کر کلمہ کیوں پڑھایا؟ جواب، بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین پہلے ہی سے مسلمان تھے، پھر سرکار نے زندہ فرما کر اسے کلمہ پڑھایا تاکہ وہ لوگ بھی حضور کی صحابیت سے مشرف ہو جائیں۔ ہکذا قال الامام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو تعالی عالم۔ مندرجہ ذیل افعال زید بالالبا کے کیے ہیں، ان افعال کے پیش نظر کیا کوئی شخص ولی بننے کا اہل ہو سکتا ہے؟ فاضل علماء کرام نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں فیصلہ صادر فرما کر ہماری ذہنوں کو دفع فرمائے، آیا ہم زید بالالبا کو ولی مانے یا نہ مانے؟ نمبر 1، زید بالالبا جماعتوں کو چھوڑ کر قبرستان کے ایک گوشے میں حواریوں کے ساتھ رہ کر اپنی الگ جماعت ادا کرتے تھے اور قبرستان میں ہنسی مذاق اور دیگر دنیاوی
امور کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، زید بن العلبہ نے اپنے علاقے کا مشہور شراب فروش کی بیوی سے بہن کا رشتہ قائم کیا تھا اور اپنی منہ بولی بہن کے یہاں کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، زید بن العلبہ کے پاس شراب فروشوں کے یہاں سے بریانی اور دیگر مرغن غذائیں جایا کرتی تھی جنہیں زید اور ان کی حواری بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ نمبر 4، زید بن العلبہ جب حج کرنے جانے لگے تو ان کے سفر کے آغاز کا پہلا قدم شہر کے ایک مشہور شراب فروش کے گھر سے نہایت ادب و احتشام سے نکلا اور اسی موقع پر زید نے حضور خصوصی پوز بنا کر اپنی تصویر پر کھینچانے سے بھی گریز نہ کیا۔ نمبر 5، طربہ شریف میں ایک زندہ ولی ہے، حاجی عبدالشکور دامت برکاتہم المعروف طربہ والے بابا۔ انہوں نے اپنے نیاز مندوں سے کہا کہ زید بن العلبہ ولی نہیں ہے، اس کو ولی ماننے والا بے ایمان ہے۔ براہ کرم محررہ بالتحریروں کی روشنی میں فرمائیں کہ کیا زید بن العلبہ ولی ہیں؟ زید بن العلبہ کا قبرستان کے اندر ایک پختہ مزار بنایا گیا ہے اور زید کا عرس بھی منایا جا رہا ہے۔ زید کے مزار میں اکثر قوالی کا اہتمام بھی ہوا کرتا ہے اور باجے وغیرہ کا استعمال دھڑے سے ہوا کرتا ہے، جبکہ قبرستان میں ہزاروں مردے مدفون ہیں۔ جواب: ولی وہ مسلمان ہے جو بقدر طاقت بشری ذات و صفات باری تعالیٰ کا عارف ہو، احکام شرعیہ کا پابند ہو اور لذات و شہوات میں انہماک نہ رکھتا ہو، جیسے کہ شرح عقائد نسبی میں ہے۔ ولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ حسبی ما یکون المواظب علی الطاعۃ المجتنب عن المعاصی المعرض عن انہماک فی الذات والشہوات۔ اور محدث کبیر حضرت شیخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد المعاد جلد 4 595 صفحہ میں تحریر فرماتے ہیں: ولی کسے صد کے عارف باشد بذات و صفات حق بقدر طاقت بشری و مواظب باشد براتیان طاعت و ترک منہیات در لذات و شہوات و کامل بشد در تقوی و ادبار حسب تفاوت و مراتب۔ شراب فروشوں کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اور جاندار کی تصویر کھینچنا و کھنچوانا حرام ہے، لہذا شخص مذکور جس نے شراب فروشوں سے نفرت نہیں کی اور بھرے مجمع میں اپنی تصویر کھنچوائی، ظاہر یہ ہے کہ ایسا شخص ولی نہیں کہ ولی ہونے کے لیے شرع کا پابند ہونا ضروری ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا کتابوں کے حوالوں سے ظاہر ہے۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔